السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سائنس و صحت، اور یہ چینل ہے صحت کے بارے میں۔ ہر وہ معلومات اس چینل میں آپ کو دی جائے گی جو آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیٹونز کیا ہوتے ہیں، کیٹو ڈائٹ کس طرح ہماری صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے، اور آپ کی زندگی میں اسے شامل کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کے ساتھ بہترین کیٹو فوڈز کی لسٹ بھی شیئر کروں گی۔ کیٹونز کیا ہے؟ کیٹونز ایک خاص قسم کی توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ نامکمل چکنائی ہے، نہ کاربوہائیڈریٹس ہے اور نہ ہی پروٹین ہے، بلکہ یہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ کیٹونز جسم میں اس وقت بنتے ہیں جب ہم اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کم کرتے ہیں یا کھانے کے درمیان وقفہ بڑھاتے ہیں، یعنی جب جسم کو کاربوہائیڈریٹس کم ملتے ہیں تو وہ چربی کو توڑ کر کیٹونز بناتے ہیں، جو کہ جسم کے لیے متبادل ایندھن، جس کو آلٹرنیٹیو فیول کہا جاتا ہے، اس کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کم کارب ڈائٹ یعنی کیٹو ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی سفارش کرتی ہوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کیٹونز بنا سکیں اور صحت مند بن سکیں۔ کیٹونز کے بہت سے فائدے ہیں۔ کیٹونز کا استعمال آپ کی صحت میں حیرت انگیز اثرات ڈال سکتا ہے۔ یہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، توانائی میں زبردست اضافہ کرتے ہیں، دماغی کارکردگی اور دل کی صحت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تقریباً جسم کے تمام اعضاء کیٹونز پر چل سکتے ہیں، سوائے چند حصوں کے جنہیں گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن فکر کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو الگ سے گلوکوز کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جسم خود ہی جب ضرورت ہو گلوکوز پیدا کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں گلائکونیوجینیسس۔ کیٹونز میں کیسے جائیں؟ اب یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب جسم کو کیٹوسس میں لانے کے لیے دو اہم چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم سے کم کریں اور کھانے کی تعداد کم کریں، یعنی کھانے کے درمیان وقفہ بڑھائیں۔ البتہ جسم کو چربی کو کیٹونز میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ وقت لگ سکتا ہے، اور یہ وقت ہر شخص پر مختلف ہوتا ہے، خاص طور پر اگر لبلبہ کس حد تک متاثر ہو چکا ہو۔ کیٹو ڈائٹ کیوں کرنی چاہیے؟ کیٹو ڈائٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی سطح کو کم کرنا۔ اگر جسم میں انسولین کی مقدار مسلسل زیادہ رہے تو انسولین ریزسٹنٹ پیدا ہوتی ہے، جو درد سیل بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ انسولین ریزسٹنٹ اگر پیدا ہو تو آپ کو پری ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اور پیٹ کے ارد گرد چربی کا جمع ہونا، یہ بھی ایک بیماریوں میں شامل ہے۔ کیٹو ڈائٹ اور فاسٹنگ مل کر انسولین کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس میں صحت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ کیٹو ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جو کہ یہ ہیں: جگر میں چربی کا کم ہونا، دماغی کارکردگی میں بہتری، موڈ بہتر ہونا، بلڈ پریشر میں کمی، جسم میں سوزش جس کو انفلیمیشن کہا جاتا ہے اس کا کم ہونا، توانائی میں اضافہ، پیٹ کی چربی گھٹنا، جسم میں آٹوفیجی یعنی پرانے خلیوں کی صفائی کا عمل کا تیز ہونا۔ جب آپ کیٹو ڈائٹ اور فاسٹنگ کرتے ہیں تو بھوک خود بخود کم لگتی ہے اور جسم قدرتی طور پر زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو کچھ نصیحتیں دینا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ ہیلتھی کیٹو کو ترجیح دیں، نہ کہ ڈرٹی کیٹو کو۔ صرف اس وقت کھائیں جب آپ کو واقعی بھوک لگ رہی ہو۔ فاسٹنگ کے دوران پانی، الیکٹرولائٹس اور وٹامنز اور سمندری نمک لینا نہ بھولیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے اور توانائی برقرار رہے۔ یاد رکھیں، آٹوفیجی کا عمل تقریباً 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیٹو میں کیا کھانا چاہیے اور کیا بہترین رہے گا کیٹوسس کے لیے؟ قدرتی انڈے، مچھلی، گوشت، پنیر، زیتون، ایووکاڈو، ہری سبزیاں اور ڈرائی فروٹس۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مکمل گائیڈ کیٹو ڈائٹ اور کیٹونز کے بارے میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پھر کچھ دلچسپ سا ٹاپک لے کے آئیں گے، جس میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے بارے میں اور آپ کو کس طرح سے
اس ویڈیوز کو دیکھ کے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔